السلام علیکم۔ آج ہم پاکستان کے قلعہ رانی کوٹ کے بارے میں دلچسپ حقائق جانیں گے۔ سندھ کے ضلع جمشیدپور میں سان کے قریب پرانا تالپور قلعہ واقع ہے جسے رانی کوٹ قلعہ کہا جاتا ہے۔ تقریباً 32 کلومیٹر کے قطر کے ساتھ رانی کوٹ قلعہ کو دنیا کا سب سے بڑا قلعہ سمجھا جاتا ہے۔ اسے سندھ کی عظیم دیوار بھی کہا جاتا ہے۔ چین کی عظیم دیوار کو قلعے کی دیواروں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس مقام کو پاکستان نیشنل کمیشن نے 1993 میں پیش کیا تھا اور اس کے بعد سے اسے یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی ابتدائی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ 1975 کے نوادرات ایکٹ اور اس کے بعد کی ترمیمات نے رانی کوٹ کو ایک تاریخی نشان کے طور پر تسلیم کیا اور اسے تحفظ فراہم کیا۔ قلعہ رانی کوٹ پاکستان کے مشہور ترین قلعوں میں سے ایک ہے۔ حالیہ شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ قلعہ رانی کوٹ تالپوروں کے دور میں شروع ہوا تھا اور تالپور خاندان کے دور میں نواب ولی محمد لغاری کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا۔ پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ قلعہ ساسانیوں، سیتھیوں، پارتھیوں یا باختری یونانیوں کے دور حکومت میں بنایا گیا تھا۔ اگرچہ آثار قدیمہ کے ماہرین کا دعویٰ ہے کہ یہ پہلی بار 17ویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا، لیکن سندھ کے ماہرین آثار قدیمہ آج اس بات پر متفق ہیں کہ 1812 میں 1.2 ملین روپے کی لاگت سے تالپور خاندان نے کچھ موجودہ ڈھانچے کو دوبارہ تعمیر کیا تھا۔ جب سندھ کے امیروں کو برطانوی نوآبادیاتی انتظامیہ کے تحت رکھا گیا تو قلعہ رانی کوٹ کی جگہ ان کے آخری دارالحکومت کے طور پر کام کرتی تھی۔ رانی کوٹ قلعہ کے مشرقی دروازے کے گرے ہوئے ستون کے مارٹر میں دبے ہوئے چارکول کو سان گیٹ میں ریڈیو کاربن کے تجزیے کا نشانہ بنایا گیا۔ انڈس ہائی وے پر رانی کوٹ قلعہ جو پاکستان میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والے تاریخی مقامات میں سے ایک ہے، حیدرآباد سے 90 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ انڈس ہائی وے کراچی کو سان سے آسانی سے جوڑتی ہے۔ قلعہ کا دائرہ شمال میں قدرتی طور پر پہاڑ ہیں۔ قلعے کی دیواریں باقی 3 اطراف سے گھیری ہوئی ہیں۔ بڑے قلعے کے اندر ایک چھوٹا قلعہ ہے جسے میر قلعہ بھی کہتے ہیں، جو سان دروازے سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ قلعے میں 4 رومبائٹ کی شکل کے داخلی دروازے ہیں اور اسے زگ زیگ پیٹرن میں بنایا گیا ہے۔ جنوبی داخلی دروازے پر 2 دروازے ہیں۔ دروازوں کے اندر پھولوں کی سجاوٹ اور تراشے ہوئے پتھروں والے 2 طاق مل سکتے ہیں۔ تالپور خاندان کے دوران سندھی وزیر اعظم نواب ولی محمد لغاری نے قلعہ رانی کوٹ کی ابتدائی بحالی کا آغاز کیا۔ سان گیٹ کمپلیکس مسجد کو شامل کرنے کے لیے جنوب کی طرف پھیلی ہوئی دفاعی دیوار اور چھوٹا میر قلعہ سبھی کی بحالی کا کام کیا گیا۔ رانی کوٹ قلعہ ملکی اور بین الاقوامی سیاحوں اور مسافروں کے لیے ایک مقبول سیاحتی مقام ہے۔ قلعہ بند دیواروں کے اوپر سے دلکش منظر کا نظارہ واقعی ہی دلکش ہے۔ قلعہ رانی کوٹ کے آس پاس کا علاقہ عموماً بنجر ہوتا ہے، لیکن قلعہ اپنی شان و شوکت کو نمایاں کرتا ہے۔ کئی ٹریول ایجنسیاں رانی کوٹ فورٹ کو کراچی سے دن بھر کے سفر کی مثالی منزل کے طور پر فروغ دے رہی ہیں۔ سیاح وہاں بہت سے تفریحی سرگرمیوں کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔